السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایف پی ایس سی کے تحت ہونے والے عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عربی ادب کے شعراء میں سے تیسرے طبقے کے شعراء، جسے اسلامی شعراء کہا جاتا ہے، ان کی حالات زندگی پر ہم مختصر سی ڈاکومنٹری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسلامی دور کے تو شعراء بہت سارے ہیں، لیکن ان میں تین شعراء بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے اختل، جریر، فرزدق۔ آج اختل کے حالات زندگی پر مختصر سی نظر ڈالتے ہیں۔ ابو مالک غیاث ابن غوث تغلبی جزیرہ فراتیہ میں اپنے آبائی مذہب عیسائیت پر پیدا ہوا اور جزیرہ میں ہی اس نے نشو و نما پائی۔ بچپن میں ہی ماں کی طرف سے صدمے کا شکار ہوا۔ اس کے ستیلی ماں نے اس کی غیر مناسب تربیت کی، چنانچہ یہ جوان ہو کر منہ پھٹ، زبان دراز، بد باطن اور شرابی بن گیا۔ بچپن سے ہی اس کی شاعری کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس نے تغلبی شاعر کعب بن جویل سے ہجویہ شاعری میں مقابلہ کیا اور اس کا ناطقہ بند کر دیا۔ یہیں سے اس کا چرچا ہو گیا۔ ولی عہد یزید بن معاویہ نے جب کعب بن جویل کو انصار کی حج و کہنے کے لیے بلایا، کیونکہ عبد الرحمن بن حسان نے اس کی بہن کو اشعار میں بدنام کیا تھا، لیکن کعب انصار کے انتقام سے ڈر گیا اور اس نے اختل کا نام بتا دیا اور کہا کہ وہ انصار کو خوب آڑے ہاتھوں لے گا۔ چنانچہ اس کی شہرت اور عروج کے لیے یہی سلسلہ سبب بن گیا۔ وہ یزید کے ساتھ مل گیا اور انصار کی حج و کہی۔ وہ غضبناک ہو گئے اور حضرت معاویہ کے پاس شکایت کی، تو حضرت معاویہ نے اس معاملے میں انصار کو ہی فیصلے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے، لیکن یزید نے درمیان میں پڑھ کر انصار کو راضی کر لیا، چنانچہ انہوں نے اسے معاف کر دیا۔ خلفائے بنو امیہ اس کے احسان کے پیش نظر اسے احترام دیتے تھے اور اسے ہر جگہ پیش رکھتے تھے۔ خصوصاً عبد الملک بن مروان نے اختل سے قبائل قیس اور ان کے شاعروں کا جواب دینے میں تعاون حاصل کیا تھا، جو عبد الملک کے دشمن اور آل زبیر کے حامی تھے۔ چنانچہ اس نے اختل پر دربار کی پابندیاں اٹھا دی اور اس کے ساتھ احسن برتاؤ کرتا اور اس کو عطاؤں سے نوازتا۔ عبد الملک کے ہاں اختل کی قدر و منزلت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ یہ ریشمی جبہ پہنے، گردن میں سونے کی سلیب لٹکائے اور داڑھی سے شراب کے قطرے بہاتے ہوئے بلا روک ٹوک دربار میں آ جاتا تھا۔ جریر اور فرزدق کے ہجویہ مقابلے میں اس کی آمد کا سبب یہ ہوا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون سا شاعر زیادہ اچھا ہے، تو اس نے فرزدق کے متعلق اشارہ کیا۔ جریر کو جب اس کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ بہت غصے میں آ گیا اور اس نے اختل کی حج وہ کہہ ڈالی۔ ان میں ایک شعر یہ ہے: یا ذل غباوت ان بشرن قد قضا لا تجوز حکومت النشوانی۔ اے غبی ذہن کے مالک، بشر کا فتویٰ ہے کہ شرابی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں۔ اختل نے بڑھاپے اور طبیعت کی پسماردگی کے باعث ڈھیلا سا جواب دیا۔ جریر نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے اشعار میں یہ کہتے ہوئے اقرار کیا کہ میں نے اسے پایا کہ اس کی ایک کچلی تھی، اگر اس کی دو کچلیاں ہوتی تو وہ مجھے کھا جاتا۔ اختل جو ہے بنو امیہ میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تاں کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسے اپنے دور میں جلا وطن کر دیا، لہٰذا کبھی یہ دمشق میں چلا جاتا اور کبھی جزیرہ میں جا کر رہنے لگ جاتا، اور یہ اس طرح 70 سال کی عمر میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے دوران فوت ہو گیا۔ اختل کی شاعری کے حوالے سے یہ ہے کہ اختل اپنے دور کے 3 بلند پایہ شعراء میں سے ایک ہے، جریر، فرزدق اور تیسرا یہ۔ اس پر تو لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ تینوں معاصرین اپنے زمانے کے بہترین اور نامور شاعر ہیں، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ ان میں افضل کون ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک میں ہی کچھ امتیازی اوصاف اور خوبیاں ہیں۔ اختل مدح اور شراب کا وصف بیان کرنے میں، حجوں میں بد کلامی کی کمی ہونے اور لمبے لمبے قصیدوں میں بلا ضرورت الفاظ کی بھرتی اور دیگر خامیوں سے پاک صاف ہونے میں ممتاز ہے۔ وہ اپنی طبیعت میں غور و فکر، چھان بین کرنے کی بنا پر بھی اعلیٰ ترین شاعر ہے۔ بعض مرتبہ وہ اپنے مدحیہ قصیدے کو 1 سال تک روکے رکھتا، بعض دفعہ اس قصیدے کا 90 اشعار پر مبنی ہوتا تو سال بھر کانٹ چھانٹ کے بعد وہ صرف 1/3 رہ جاتے اور یہ اس پر اکتفا کرتا۔ اپنی شوخی طبیعت کی بنا پر کسی کا مرثیہ نہیں کہتا تھا۔ اس کے متعلق یزید بن معاویہ کہ مرثیے میں 4 اشعار کے علاوہ کوئی شعر نہیں ہے۔
یہ بھی اس لیے کہ اس کی شہرت، ناموری اور آسودگی کا اصلی سبب یہی تھا۔ اختل بڑا خود پسند تھا، وہ عائشہ کے علاوہ کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتا تھا، اسی وجہ سے یہ اس کے اسلوب پہ جاری رہا۔